وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ ذوق تھا کہ فتنوں کے متعلق پوچھا کرتے تھے اور فتنوں کے آنے سے قبل آگاہی کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحابہ کی سنت ہے کہ کہیں پر کوئی فتنہ، کوئی شر جو اندیشہ ہو کہ یہ لوگوں کے اندر عام رواج پکڑ لے گا، اس کو وقت سے قبل روکنا، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی سنت ہے۔ جس طرح وہ اس کی مثال یوں، جس طرح ماحولیات والے ہوتے ہیں ہمارے جو ہے محکمے کے اندر، تو وہ وقت کے آنے سے، بیماری کے آنے سے قبل پانی کا جائزہ لیتے ہیں، مٹی کا جائزہ لیتے ہیں، ہوا کا جائزہ لیتے ہیں، وہ مختلف جائزے لیتے ہیں اور وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، اور وقت کے وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں وگرنہ یہ بیماری پھیل جائے گی۔ ایسا ہوتا ہے محکمہ جو ہے ماحولیات والے یہ جو ہے پیشن گوئی پہلے کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو حضرت حذیفہ، حضرت عمر کی جو سوچ تھی، یہ دین کے اندر وہی محکمہ ماحولیات والے تھے کہ فتنے پیدا ہونے سے قبل ان کی جو ہے وہ لوگوں تک پیغام پہنچانا اور ان پر ایک بند لگانا کہ یہ فتنہ کل کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا دے۔ تو 6 اور 7 نسخے لکھوائے گئے جو اوریجنل تھے، اس کو دیکھ کر پھر کاپی کی گئی، لیکن آج بھی ان نسخوں میں سے 2 نسخے اس وقت موجود ہیں جو حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لکھوائے گئے تھے۔ ایک جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور انہیں شہید کیا گیا، جن پر ان کے خون کے دھبے بھی ہیں، وہ نسخہ آج بھی ترک کے اندر استنبول شہر میں میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو نسخہ ہے وہ اس وقت لندن کے اندر میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے۔ وہ جب انگریز کی حکومت تھی اور انگریز جب یہاں سے جانے لگے تو جتنی نوادرات تھیں وہ یہاں سے اٹھا کر ساتھ لے گئے، ان میں ایک نسخہ قرآن کریم کا اوریجنل وہ ساتھ لے گئے تھے، جس کے اوپر بڑے بڑے بادشاہوں کی مہریں ہیں، جو ہے سلیم اول کی مہر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ جہانگیر کی مہر ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ بادشاہ اور مختلف بادشاہوں کی مہریں ہیں اس کے اوپر۔ آج بھی وہ نسخہ لندن کے اندر میوزیم کے اندر وہ بطور نوادر کے پڑا ہوا ہے۔ اور قربان جاؤں اللہ کی ذات پہ، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ کہہ رہے ہیں قرآن میں نے اتارا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کہ اللہ قرآن کی حفاظت کن سے کروا رہے ہیں؟ قرآن کا اوریجنل نسخہ ہے اور اللہ کن سے اس کی حفاظت کروا رہے ہیں، کن کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کن کا سسٹم خرچ ہو رہا ہے اور کون اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ حفاظت کرنے والے قرآن کو مانتے نہیں ہیں، لیکن اس قرآن کے ساتھ انہوں نے متصل سند لکھی ہوئی کہ یہ وہ نسخہ کتبہ عثمان ابن عفان، یہ وہ نسخہ ہے جو عثمان ابن عفان نے لکھا، فلاں 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 ذریعے سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ ساتھ صرف حفاظت نہیں کر رہے، اس کی صداقت کی گواہی بھی وہ کفار دے رہے ہیں کہ یہ وہ نسخہ اصلی ہے جو عثمان ذی النورین نے لکھا، اور فلاں فلاں توسط سے مسلسل جو ہے وہ انہوں نے ایک سند بیان کی کہ یہ آج ہم تک پہنچا ہے اور ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جب حفاظت کروانے پہ آتے ہیں تو اس طرح حفاظت کرواتے ہیں۔ جس طرح وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عشق و محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات بھر پہرا دیا، صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، فرمایا اللہ ایوب کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی زندگی میں بھی، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی حفاظت فرما۔ پھر وہ وقت آیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ قسطنطنیہ، جب ترکی کا یہ نام تھا قسطنطنیہ، اس وقت فتح نہیں ہوا تھا، جنگ کے لیے رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی اسلامی لشکر کے ساتھ تھے۔ تو حملے سے پہلے ایک وبا پھیلی طاعون کی، اس کے اندر چونکہ یہ شہید تو ہو نہیں سکتے تھے، جس طرح وہ حضرت خالد بن ولید کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، اللہ کی تلوار، اور کوئی کافر انہیں مار جائے اور اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، انہیں تبھی موت آئی۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو بھی دعا دی تھی، اللہ ان کی حفاظت فرما، اور جس کی دعا اللہ کے نبی نے دی ہو اسے کوئی قتل، اسے کوئی شہید کر جائے، مار جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو ان کو موت بھی پھر تبھی آئی، طاعون کی وجہ سے ان کو موت آئی، اور مرنے سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میں زندہ بھی اللہ کے راستے میں چلا ہوں، مرنے کے بعد بھی مجھے اللہ کے راستے میں تھوڑا چلا دینا۔ جب وہ مرے تو ان کی لاش صحابہ ساتھ لے کر چلے، پھر رات کے وقت قسطنطنیہ کی جو دیوار تھی اس کے ساتھ ان کی قبر بنائی گئی۔ صبح رومیوں نے پوچھا کہ تم لوگ رات بڑے مصروف تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہا یہ رسول اللہ کا بڑا جلیل القدر دوست تھا،
وہ وفات پا گیا، ہم نے ان کی قبر بنائی یہاں پر، اور ساتھ میں صحابہ نے دھمکی دی ہے کہ قبر کو ختم نہ کر دینا، اگر تم نے قبر کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی تو ہم تمہاری کوئی چیز یہاں باقی نہیں رہنے دیں گے۔ انہیں ڈر تو تھا صحابہ کے کہ صحابہ بڑے ایمان والے، صحابہ قبر بنا کر آگے چلے گئے۔ بعد میں وہ لوگ اس ڈر کی وجہ سے کہ کوئی اور یہ حرکت نہ کر جائے، وہی رومی حضرت ایوب انصاری کی قبر کی پہرہ داری کیا کرتے تھے، حفاظت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ اللہ ان کی حفاظت فرما، زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی، زندگی میں بھی حفاظت رہی ہے، مرنے کے بعد بھی کفار ان کی قبر کی حفاظت کر رہے ہیں۔